نمونہ لال ٹوپی نمونے لال ٹوپی کی کچھ کلپس ہے، اس پر ہم ریئیکشن دیں گے۔ ویکنڈ ہے، انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ فل بھر کے ہے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لال ٹوپی کیا کہتا ہے، کیا بکتا ہے اور کیا نظریہ ہے لال ٹوپی جناب کی۔ لال ٹوپی کو ہم سنتے ہیں۔ اسرائیل کی حکمت عملی ہے، اس کو بھارت بہت غور سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ بھارت کے سوشل میڈیا میں، بھارت کے تمام پالیسی میکرز میں یہ ڈسکشن بہت ایگریسولی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کر کے تمام ایرانی قیادت کو قتل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح اب بھارت کو اپنے آپریشن سندور کے دوسرے راؤنڈ میں پاکستان کے خلاف حملہ کرنا چاہیے، اسی طاقت کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ، اسی وسیع پیمانے پر اور اسی طرح دھوکہ دے کے ایران کو انہوں نے نیگوسیشنز میں الجھایا ہوا تھا کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، بات کر رہے ہیں، اور اچانک ایران پر حملہ کر دیا انہوں نے۔ ایران کے گارڈز ڈاؤن تھے، یعنی یہ حیرانی کی بات ہے کہ ان کی تمام عسکری اور اٹیکنی قیادت اپنے اپنے گھروں میں سو رہی تھی اور اپنے گھروں میں مارے گئے، سارے ایک ہی جگہ مارے گئے۔ بہت حیران کن بات ہے یہ۔ اسرائیل کا بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، ان کی غیر ذمہ داری ہے۔ ایران کا بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، ان کی جانب سے غیر ذمہ داری ہے، اور اسرائیل نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا، گفتگو میں الجھایا، بات چیت ان کو بات چیت اور نیگوسیشن میں ڈالا، اور پلٹ کے ایسا خطرناک حملہ کیا کہ اسرائیل کی پوری قیادت ہماری ایک خوفناک جھڑپ بھارت کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اچھا، پہلے تو لال ٹوپی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا نہیں بھائی صاحب، اس سے پوچھو۔ ایران کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ ہم پر اٹیک کریں گے، اور یہ بندہ لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی پتہ ہی نہیں تھا اٹیک ہونے کا، اور رات کے اندھیرے کی ہسٹری تو ان لوگوں کے پاس ہے۔ بھائی صاحب، کون پوچھتا ہے پہلے کہ کب اٹیک کرنا ہے، دن میں کرنا ہے، رات میں کرنا ہے؟ سارا جو وار ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کنٹری بھی کسی اور کنٹری پر اٹیک کرتا ہے تو وہ رات میں ہی ہوتا ہے۔ اس میں ایک اسپیشل بات یہ ہے کہ ہر ایک کنٹری جو اٹیک کرتی ہے دوسرے پر، وہ سوچتی ہے کہ سیویلینز زیادہ نہ مر جائے، کیونکہ وار جو ہے وہ تو آرمی کے درمیان ہے نا، دونوں آرمی، دو دیشوں کا جب وار ہوتا ہے تو آرمی کے درمیان ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بلاول بھی کہہ رہا ہے رات کے اندھیرے میں، یہ بھی کہہ رہا ہے رات کے اندھیرے میں، اب ایران کی وار کے بارے میں بھی یہ رات کے اندھیرا ہو گیا، اور انڈیا کے بارے میں بھی یہی بات کہ انڈیا نے ہمارے اوپر نہ رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا۔ بھائی صاحب، یہ طریقہ یہ چھوڑو، تھوڑا سا باہر آ جاؤ۔ اس کے ہر ایک ویڈیو کا ٹائٹل غزوہ ہند ہے، غزوہ ہند ہے، آٹا نہیں ہے اور باتیں غزوہ ہند کی کر رہے ہو۔ کون سی دنیا میں رہتے ہیں یہ پنجابی، یہ حرامی، یہ نالائق سے لوگ؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے خواب دیکھتے ہیں، کون سی دنیا میں، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ سب کو الو بنائیں گے۔ سب جو بھی ہم نے کہہ دیا، صرف اور صرف نہ آپ پاکستانیوں کو الو بنا سکتے ہو، ان کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اور کیا کیا کہتا ہے اور کیا کیا بکتا ہے۔ بھائی صاحب، دوسری جھڑپ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی، اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم ایران کی وہ غلطی نہ کریں جو ایران نے تصویراتی صبر یا اسٹریٹجک پیشنس کے نام پر کیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی دشمن تمہارے خلاف جنگی تیاریاں کر رہا ہے، جانتے ہوئے بھی اس کے طیارے فضا میں بلند ہو چکے ہیں، جانتے ہوئے بھی کسی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تمام سگنل ملنے کے باوجود ایران انتظار کرتا رہا کہ دشمن پہلے حملہ کرے گا۔ پاکستان کی بھی انفارچونیٹلی یہی حکمت عملی ہے، اور اسرائیل پاکستان کو ایران سے زیادہ بڑا خطرہ تصور کرتا ہے۔ ایران تو ایٹمی طاقت نہیں تھا، بننا چاہتا تھا، پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کے پاس تو ایسے میزائل بھی موجود ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹکس، کہ جو اسرائیل کو براہ راست ایٹمی اور میزائلز کے ساتھ ہٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایران تو ایٹمی طاقت نہیں تھا، تو اسرائیل تو ڈرتا ہے پاکستان سے۔ پاکستان دنیا کی واحد کنٹری ہے جو سارے دیش اسرائیل سے لے کر ہر ایک دیش پاکستان سے ڈرتا ہے۔ اب وہاں پر بارڈر میں افغانستان کے طالبانوں نے نہ ایک حملہ کیا تھا، آپ کے سب کچھ اڑ گئے تھے۔ ابھی بھارت نے اس سے اوپر آپریشن سندور کر کے اندر گھس گئے آپ کے اندر، اور آپ کے اندر کا اچار بنا دیا، واپس نکل گئے، اور پھر بھی نہ۔
اسرائیل بھی ڈرتا ہے، ساری دنیا ڈرتی ہے، ایٹمی پاور ہے۔ یہ کون سی ایٹمی پاور ہے؟ اس ایٹمی پاور کے پاس اپنے ایٹمی پاور کا پاور ہے نہیں۔ اس کا ایٹمی پاور کا پاور اس لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بس صرف اسی طرح نہ لال ٹوپی کی طرح ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہیں جو بیٹھے ہیں اور اپنے لوگوں کو ہی الو بنا رہے ہیں۔ ایران تو ایٹمی طاقت نہیں تھا، پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے۔ اب ڈر رہا ہے اسرائیل سوچ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ کہاں پر ہم پھنس گئے، کیونکہ وہاں پر پاکستان ہے۔ پاکستان سے تو سب ڈرتے ہیں پاکستان۔ اب بات اس بندے نے ویڈیو بنائی ہے ایران اور اسرائیل کی وار کے بارے میں، اور باتیں کر رہا ہے سارے پاکستان اور ہندوستان اور اپنی نمبر 1 آرمی کے بارے میں، اپنی ایٹمی طاقت کے بارے میں، اس طرح چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے۔ یہ اتنا ڈرا ہوا ہے، یہ اتنا سہما ہوا ہے یہ بندہ کہ اس کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے اور کیا سنا رہا ہے۔ یہ ڈر کے مارے اس نے تو عید میں بھی کہہ دیا تھا بھائی صاحب کہ بڑے عید میں قربانی ہم اب جان کے بھی دیں گے، جانوروں کی دیں گے، جانوروں کے ساتھ ساتھ جان کی بھی دیں گے۔ یہ لوگ مر رہے ہیں ڈر سے۔ ہر ایک لحظہ، ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ پاکستانی ڈر رہے ہیں کہ اب کون سی اور کس طرح وقت میں اٹیک ہوگا ہم پر۔ یہی کہانی۔ آ جاؤ بات کرو اسرائیل اور ایران کے بارے میں اور بیچ میں گھسیڑ دو پاکستان کو۔ آگے سنتے ہیں۔ اور نتنیاہو یہ بات بہت کھل کر کہہ چکا ہے کہ اسرائیل کا سیکیورٹی زون جو ہے وہ اس وقت تک اسرائیل کی سیکیورٹی مکمل نہیں ہوتی جب تک پاکستان سے وہ ایٹمی ہتھیار واپس نہ لے لے یا پاکستان کو تباہ نہ کر دے۔ اور ان کے جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، اس بات کو کھل کے بات ایکنالج کرتے ہیں کہ اسرائیل کا سیکیورٹی زون دریائے سندھ تک ہے۔ یعنی جب تک دریائے سندھ تک ان کی سرحدیں یا ان کے حلیف حکمران نہیں ہوں گے، اس وقت تک اسرائیل اپنے آپ کو کبھی محفوظ نہیں سمجھے گا۔ یعنی دوسری جانب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دریائے سندھ تک آ جائے، اور دریائے سندھ سے آگے کا جو علاقہ ہے ایران پر بھی اسرائیل نواز حکومت ہو، تو یہ سارا علاقہ جو ہے بھارت سے لے کر اسرائیل تک کسی مسلمان طاقت کے قبضے میں نہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب سیز فائر لائن ہو چکی ہے، لائن آف کنٹرول ختم ہو چکی ہے، تو ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آگے بڑھ کر ایک دفعہ ٹھیک سے دانت کیوں نہیں توڑ دیتے؟ اس بات کا کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے حملہ وہ کرے؟ یہ ایران والی غلطی ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایران بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پہلا حملہ اسرائیل کرے، اب اسرائیل نے کر دیا پہلا حملہ، اور اب اپنے ان کے زخم جو ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہے ایران سے۔ ساری قیادت قتل ہو گئی، سارے نیوکلیر ریکٹر اور پلانٹ اور اسٹریٹجک ڈیفنس فورس ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم سے وہ تباہ ہو گئے، ایئر فورس کے ایئر بیسز تباہ ہو گئے۔ پہلے حملے کا انتظار کیوں کرتے ہو یار؟ آگے بڑھ کر حکمت عملی ہے، اس کو بھارت بہت غور سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ بھارت کے سوشل میڈیا میں بھارت کے تمام پہلے اٹیک کی ویٹنگ کیوں کر رہے ہو یار؟ ویٹنگ کیوں کر رہے ہو یار؟ ایرانیوں، ایران کے لوگ یار نہ مت کرو، نہ اٹیک کا نہ ویٹ مت کرو جس طرح پاکستان نے کیا تھا، اور پاکستان ویٹ میں کر رہا تھا کہ کب کرے گا اور کب کرے گا، اور پھر ناانصافی ہو گئی پاکستان کے ساتھ، اور رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر نہ اٹیک ہوا۔ مت کرو یار، اس طرح چیزیں مت کرو، یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ اس سے بہت زیادہ دکھ ملتا ہے، درد ملتا ہے، اور جب مرد کو درد ہوتا ہے تو اس درد کو مرد سہ ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ مرد میں شمار ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، یہ بندہ یہ سارا یہ جو اپنے آپ کو نہ یہ توازن کو چکا ہے، ان کا نہ کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے، نہ ہی سٹیبلٹی ہے۔ یہ کون سی دوائی یوز کرتا ہے، کون سے نشے یوز کرتا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز پاکستان میں ملتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی، جس میں ملاوٹ ہو، جس میں ہر ایک چیز ملا ہو۔ اب غزوہ ہند سے لے کر اسرائیل، ایران، انڈیا، اور انڈیا کا بھارت کا دوسرا اٹیک کا انتظار کر رہا ہے لال ٹوپی، اور لال ٹوپی اسی الجھن میں بیٹھا ہے کہ کب ہوگا دوسرا اٹیک، کب ہوگا دوسرا اٹیک۔ آپ ایسا ہی ڈرے رہو۔ اس کو بھائی صاحب یہ میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر اسرائیل اور ایران لگا ہے،
کوئی جیتے کوئی ہارے کوئی مرے کوئی کچھ بھی کرے وہاں پر. یہ اس دکھ میں ہے کہ جس طرح اسرائیل اور بھارت دوست میں ہے اور اسرائیل نے جس طرح انداز سے دوسرا اٹیک کیا ہے ایران پر, اسی طرح کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ اٹیک کرے پاکستان پر. اب پاکستان کی ساری بڑی پرابلم کیا ہے؟ پانی روک کو اگر پانی رکا تو اس طرح ہوگا, پانی اگر رک گیا تو یہ بہے گا وہ بہے گا. پانی رکا ہے, مر رہے ہیں, بلاول جا رہا ہے کہ ہماری پانی دے دو, یہ رو رہا ہے وہ رو رہا ہے. وہاں پر لوگ روزانہ ویڈیو ڈالتے ہیں کہ پانی کتنا کم ہوا ہے, اب اتنے فیٹ آ گیا, اب اتنے فیٹ آ گیا. ہر دن وہاں سے چیخے لوگ چلا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی کسی پاکستانی جنرل سے پوچھو تو وہ کہہ دے گا کہ پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا. پھر بھی یہ لوگ یہ کہیں گے. ابھی تک یہ لوگ وہی ہی الجھن میں پڑے ہیں اور اسی ہی سسٹم میں پڑے ہیں اور اسی ہی سسٹم کی کہانی ہے. لال ٹوپی آپ نہ اتنا گند مچاتے ہو کہ پھر بو یہاں تک آتی ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے لوگ وہاں پر جو اس طرح کے لوگوں پر کس طرح کے لوگ ہیں کہ بلیو کرتے ہیں. وہ ہے صرف اور صرف ون اینڈ اونلی دنیا کا اکلوتا پیداوار پاکستانی بیٹھے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ لال ٹوپی آئی ہے, آیا نہیں آئی ہے. ان کا ٹوپی چینج ہی نہیں ہو رہا, وہی غزوہ ہند کی باتیں ہو رہی ہے, وہی ریپیٹڈ کہانی چل رہی ہے, وہی باتیں میں الجھنوں میں لوگوں کو. اب وار کے اندر بھی غزوہ ہند کو اندر کیا. یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے نہیں کہ یہ دلیری, آپ لوگوں نے سب نہیں دیکھا نا کہ وار سے پہلے یہ جو AK-47 کے ساتھ کڑا تھا اور وہ نکلی AK-47 کے ساتھ کہ بھاگ جاؤ, پہلے سے ہی سرنڈر کیا تھا اس بندے نے. اب کہ یہ ویڈیو جو آئی ہے ایران اور اسرائیل کی, یہ جو وار کے بارے میں ہے, یہ ویڈیو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسرائیل اور ایران کی وار کے ساتھ. یہ ویڈیو صرف اور صرف لال ٹوپی کی ڈر کی ویڈیو ہے. لال ٹوپی ڈر رہا ہے اور لال ٹوپی بار بار کہہ رہا ہے کہ ہندوستان, بھارت کبھی بھی ہم پر وار کر سکتا ہے. اگر وہ وار کرے گا, بھارت جب وار کرتا ہے تو سامنے آ کر کہتا ہے کہ ہم گھس گئے, یہ وہ اس جگہ کو نا ہم نے نشانے پر لیا اور ٹھوکا, باہر آ گئے, گھس کر مار دیا. یہ ہے ہماری کہانی. یہ بھارت کی گورنمنٹ ہے اور وہ جا رہی ہے دنیا میں, ہر ایک دیش جا رہی ہے اور ہر ایک دیش میں کہہ رہی ہے کہ ہم مارتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ دہشت گرد ہے. اور آپ کی کہانی کیا ہے؟ آپ پالتے ہو دہشت گردوں کو, وہ اٹیکس کرتے ہیں, پھر آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. آپ سے بڑے نہ ہم کون سا نا امید رکھے کہ کوئی چیز مانو دہشت گردی کا. آپ جب اپنے آرمی کے لوگوں کو کارگل کے وار میں نہیں مانتے کہ یہ پاکستانی ہے, اس کو لینے سے انکار کر رہے تھے, اس کے لاشوں کو لینے سے انکار کر رہے تھے, تو یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا, یہاں پر کوئی کہنے کا بھی نہیں ہے. اب لال ٹوپی کے بارے میں آپ بھی لکھ دو کہ لال ٹوپی کتنا انٹرٹینمنٹ کا فل پیکج ہے, یہ فل پیکج ہے, ہاف پیکج ہے, یہ آپ ڈیسائیڈ کرو, آپ لکھ دو. اور یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم, بائے بائے اینڈ